السلام علیکم۔ اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں UC 8 وارڈ نمبر 1 اور یہ شمسی کا روڈ ہے، شمسی اسکول سے جا رہا ہے وائرلیس گیٹ کی طرف۔ اچھا، یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ میں اس جگہ جو پانی ہے یہاں پر آپ لاکھ ٹائل لگوا لیں، سب چیزیں کر لیں، لیکن جو ہے وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یہ 40 سال سے تو میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پانی کھڑا ہونا میٹر نہیں ہے، یہ ڈامر کو بھی کھا جاتا ہے، نیچے جو بجری ہے اس کو بھی کھا جاتا ہے، اور یہاں لوگوں کو آنے جانے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے ڈیلی تقریباً جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار گاڑیاں جو ہیں جن کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ یہ مین علاقہ ہے جو وائرلیس گیٹ سے آ رہا ہے اور جو رفایم کو، البدر کو، کہکشاں کو، عظیم پورہ کو، الفلاح کو، ہر علاقے کو جوائن کر رہا ہے، اور یہاں سے بہت ہیوی ٹریفک ہے جو جاتا ہے اور آتا ہے روزانہ آفس اور اس کے لیے۔ تو اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ اس میں لوگوں کے کپڑوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی، کیا چیزیں ہوتی ہوں گی۔ بیسیکلی روڈ بنانا میٹر نہیں ہے، نیچے کا انفراسٹرکچر ہے جو نظام جس کو سیوریج کا نظام کہتے ہیں، وہ سیوریج کا نظام کے لیے جب تک پورے کراچی میں یہ سلسلہ نہیں بنے گا کہ نیچے کی بیسمنٹ جو ہے اس پر کام کیا جائے گا، اس وقت تک یہ نظام پورے کراچی میں درست نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ نیچے کا جو نظام ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے۔ عموماً پائپ جو ہیں وہ 8 سال میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، 8 سے 9 سال میں، لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 50 سال تک سیوریج کے پائپوں کو چینج ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں، گل سڑ جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، اور زمین میں پانی سیوریج کا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بارش زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ پانی زمین میں ہی جذب ہونے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ جب زمینی پانی پی چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ پانی آگے منتقل نہیں ہوتا۔ تو یہ تو میری بیس ہے جو میں نے یہاں سے شمسی کا دکھایا ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے وائرلیس گیٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ پورا ایک دائرہ کار ہے اور ایک چھوٹا سا، زیادہ بڑا رقبہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس پر بہترین سا سیوریج کا نظام کر دیا جائے اور اس کو ایک مین لائن سے جوڑ دیا جائے تو یہ کبھی بھی پانی کھڑے ہونے کا کام ہی نہ ہو، اور جو اوپر روڈ بنائی جائیں اور وہ سب چیزیں جو کی جائیں تو ان کو کسی بھی طریقے سے پانی ٹھہرے گا ہی نہیں تو وہ روڈ کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ میں آ گیا ہوں درے پہ، درہ خیبر ہمارا جو یہ وائرلیس گیٹ سے وہ بنا ہوا ہے، اور یہاں کی سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے ہمارا رقبہ، چوڑائی روڈ کی کتنی اچھی ہے، اور ایک یہ راستہ بنتا ہے وائرلیس گیٹ سے آنے اور جانے کا، ایک یہ بنتا ہے، اور یہ شمسی کو جا رہا ہے، اور یہ شمسی سے وائرلیس گیٹ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سارے روڈ بن پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے روڈ جو ہے وہ صرف سیوریج کی وجہ سے اس حالات کا شکار ہوئے ہیں کہ یہاں پر آپ نے ابھی، ہم نے PTI نے بھی بنائی ہے یہ روڈ، لیکن جس کا انفراسٹرکچر جو ہے، نیچے کا بیس جو ہے وہ خراب ہو اور لائنیں بوسیدہ ہو گئی ہوں تو اس کے لیے اوپر کا کام کرانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ابھی مطلب کوئی بھی کام کرا دے تو یہ جو روڈ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، اس کو بھی تقریباً 2-2.5 مہینے ہوئے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں کی آپ گڈھوں کی اور یہ سب چیزیں حالت دیکھ لیں۔ یہ سیوریج ابھی بھی ان کے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ سیوریج ہم نے روڈ بنانے سے پہلے بھی ان کو متنبع کیا تھا کہ یہ آپ جو ہے صرف 200 میٹر کی پائپ لائن ہے، اس کو چینج کرا لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے بھی آگے مسائل نہ ہوں اور لوگوں کے لیے بھی مسائل نہ ہوں، اور جو روڈ بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی نہ ہو۔ لیکن یہ 200 میٹر کا سیوریج کی لائن کو ہی چینج نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر یہ بارش کا پانی نہیں کھڑا ہوا ہے، یہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہے، اور یہ سب آپ گن بلا دیکھ سکتے ہیں کہ جو اندر مین ہول میں جا رہا ہے، اور یہ مین ہول دیکھ لیں۔ اس کو برسوں سے اس پر شکایتیں کی جا رہی ہیں، MD تک اس کی شکایتیں جا چکی ہیں، لیکن جو وہاں پر مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 1 روپیہ بھی اپنا خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسروں پر ٹوپی ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام کی صورتحال جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ایک پورا ڈسٹرکٹ لیول، ٹاؤن لیول پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ فنڈ درکار ہے جو ان صورتحالوں کو بہتر کرے، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ 3 میئر کراچی میں اتنے عرصے میں جماعت اسلامی کے آ چکے ہیں، اور 3 میئر MQM کے آ چکے ہیں، لیکن نیچے کی جو بیس ہے
اس پر کسی نے توجہ نہیں دی. اپنے ووٹ بینک کے چکر میں لوگ اوپر کی روڈیں بناتے رہے, پل بناتے رہے, اور زمین کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ پورا ایک انفراسٹرکچر تیار ہوگا جو بیسمنٹ سے شروع ہوگا, تبھی جا کے کراچی کو سکون کا سانس ملے گا. یہ آ گیا میں وائرلیس گیٹ پر, اور یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر اب یہ جو پانی کھڑا ہوا ہے نا, یہ تقریباً 10 دن میں جا کر خشک ہوگا, اور 10 دن میں جب تک یہ خشک ہوگا اس کے بعد نیچے کی جو حالت کرے گا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیونکہ یہاں پہلے ہی آلریڈی تقریباً بہت گہرے گہرے کھڈے ہو چکے ہیں, جو بائکیں گر رہی ہیں اور وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک میں نے دائرہ کار بتایا ہے کہ یہ وائرلیس گیٹ سے جو ٹریفک آ رہا ہے ڈیلی, جو اتنے ہزاروں لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے, کیونکہ یہاں انٹرنس کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ, اور دوسری جو ہے وہ ملیر کالا بورڈ کا پل ہے, تو وہاں پر بھی پانی بھرا ہوا ہے, اور یہی ایک راستہ رہ جاتا ہے. اور بڑی مجبوری ہے لوگوں کی کہ یہاں سے اندر داخل ہونا. لیکن جب اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر سیوریج کا پانی جو یہ ابھی ہفتہ 10 دن تک کھڑا رہے گا, یہاں پر اس وقت اشد زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں سیوریج کی لائن کو ڈالا جائے, اور یہاں پر بہتر سا ایک نظام بنایا جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی نہ ہو. باقی کے کام تو انشاءاللہ ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن کم سے کم لوگوں کی جو ٹرانسپورٹ جو بہت مہنگی اپنی بڑی محنت سے اور حق حلال کے پیسوں سے خریدتے ہیں, ان کی کم سے کم مینٹیننس کا کوئی مسئلہ نہ آئے. لوگ زخمی ہوتے ہیں یہاں پر گرنے کے بعد, ان کا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہو. تو میری سندھ گورنمنٹ سے بھی, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے ایمرجنسی کے طور پر, اور ان کو معاملے کو صحیح کیا جائے تاکہ جو ہے یہ روزانہ کے معاملات جو ہیں لوگوں کے لیے مسائل کا باعث نہ بنے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ, کہ اچھی خاصی اونچی گاڑیاں بھی جو ہے وہ یہاں سے نہیں گزر پا رہی. جی میں یہ چوتھا راستہ انٹرنس کا دکھا رہا ہوں آپ کو وائرلیس گیٹ سے. یہ آ رہا ہے, یہ سارے بینک بنے ہوئے ہیں, اور یہاں سے روڈ کی صورتحال آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہاں پر اتنا ہیوی ٹریفک چلتا ہے, اور لوگوں کی آمد و رفت یہاں تقریباً کس گہرائی میں پانی ہے. اور یہ روڈ ابھی تقریباً 3 مہینے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ یہاں کی کنڈیشن دیکھیں اور ادھر دیکھیں, اور یہ صرف روڈ تباہ واقعی ہو جائے گی اگر یہاں پر سیوریج کا نظام نہیں کیا گیا. یہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے, زیادہ بڑا رقبہ بھی نہیں ہے. اس پر اگر اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ سیوریج کا نظام یہاں پر ڈال دیا جائے تو اس کے بعد روڈ بنانے کے بعد کوئی فکر نہیں رہے گی, کیونکہ جو ہے وہ یہاں پر پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہاں سے تو خیر کوئی گاڑی ہی نہیں آ سکتی, کیونکہ یہاں تقریباً 3 فٹ گہرا پانی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس جگہ کی, اور یہ UC 8 اور وارڈ نمبر 1 یہ اس کا راستہ ہے. میری تمام اعلیٰ حکام اور سب سے گزارش ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے, کیونکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ایک طریقے سے سمجھ لیں. بارش کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں لوگوں کو جو پریشانی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جزاک اللہ. السلام.